السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینوں میں سے حرمت والا قرار دیا ہے، یعنی جن 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، تقدس والا بنایا ہے، ان میں سے ایک ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین جس مہینے کے روزے ہو سکتے ہیں وہ محرم الحرام ہے۔ اس کا خاص طور پر ایک روزہ جو 10 محرم کا ہے انتہائی فضیلت والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یعنی مختلف حدیث کو سامنے رکھیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، لما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، فوجد الیہود یصومون عاشوراء، آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اور بعض روایات میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ عاشوراء کا روزہ پہلے مسلمان بھی رکھتے تھے، پھر جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو یہ نفل روزہ قرار دے دیا گیا، جو چاہے رکھ لے اس کو ثواب ہے، جو نہ رکھے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے مدینہ آ کر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کا روزہ رکھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما ھذا الیوم الذی تصومون فیہ، یہ دن جو ہے 10 محرم کا جس میں تم روزہ رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو؟ آخر اس دن کی تمہارے نزدیک کیا اہمیت ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا یہودیوں نے، کہنے لگے ھذا یوم عظیم، ہمارے لیے یہ دن بہت بڑا ہے، بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے وہ بھی بیان کی۔ کہنے لگے نجی اللہ موسیٰ و قومہ من فرعون، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے اس دن نجات عطا کی، اس لیے ہم یہ روزہ رکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نحن احق بموسیٰ، ہمارا تعلق تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ تو فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا صوموا وخالفوا الیہود، روزہ رکھو۔ ایک میں ہے کہ فصام و امر بصیامہ، آپ نے روزہ رکھا، صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا کہ روزہ رکھیں۔ بعض صحابہ اکرام نے جب یہ عرض کیا کہ اس دن کی تعظیم تو یہودی بھی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم رکھیں گے، تو پھر یعنی ان کے دن کی تعظیم ہوگی یا ان سے مشابہت کا ذہن میں تھا، تو آپ نے فرمایا صوموا وخالفوا الیہود، روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور وہ مخالفت کیسے ہے؟ آپ نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں زندہ رہا لئن بقیت الی قابل او قادم لاصومن التاسع، کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، یعنی 9 کا روزہ اور 10 کا روزہ۔ بعض ہمارے بھائی، ہمارے علماء جو بہت الحمدللہ علم کے اندر ان کا نام ہے، ان کے نزدیک صرف 9 کا ہے، لیکن جو صحیح بات مختلف محققین علماء کی بات سے لگتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں 9 کا بھی رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کسی وجہ سے 9 اور 10 کا نہ رکھا جائے تو پھر یہودیوں کی مخالفت کے لیے ایک دن بعد بھی رکھا جا سکتا ہے، یعنی 10 اور 11 کا۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، صوموا یومن قبلہ و یومن بعدہ، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو۔
اگرچہ اس کی سند پر کچھ علماء نے کلام کیا ہے، لیکن بہرحال اگر 9-10 کا نہ رکھ سکے تو 10-11 کا رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس روزے کی درجہ بندی بیان کی ہے۔ فرمایا سب سے افضل اور سب سے بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھا جائے، اور یہ نہ ہو سکے تو پھر 10 اور 11 یہ دوسرا درجہ ہے، یہ بھی نہ ہو تو تیسرا ہے کہ صرف 10 کا ضرور رکھا جائے۔ یہ روزہ کتنی فضیلت رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، بعد میں ان یکفر السنہ الماضیہ، کہ یہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یعنی جو سال گزر گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سال کے گناہوں کو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ 9 اور 10 کا رکھا جائے، یا پھر نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کا بھی رکھ لیا جائے۔ اگر یہ بھی موقع نہ ملے تو پھر 10 کا ضرور رکھنا ہے۔ اس سال یعنی 1443 ہجری جو شروع ہو چکا ہے اور یہ 2021 ہے، اس میں یہ روزہ جو ہے یا 2021 یعنی بدھ کو 9 تاریخ بن رہی ہے اور جمعرات کو 10 بن رہی ہے۔ اس دفعہ پاکستان وغیرہ انڈیا وغیرہ میں بھی چاند انہی تاریخوں کے مطابق ہے، یعنی 9 کو بدھ ہے اور 10 کو جمعرات ہے۔ تو بدھ اور جمعرات جو ابھی کل بدھ ہے پرسوں جمعرات ہے، یہ 2 روزے ضرور رکھے جائیں تاکہ روزے کا ثواب بھی حاصل ہو اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کا کس قدر حکم دیا ہے کہ نیک کام میں بھی ان کی مشابہت سے بچنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے لیکن ان کی مخالفت کرنا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم جب اپنے مسلمانوں کا کلچر، تہذیب، ان کی زبان، ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ دیکھتے ہیں تو سارے کا سارا ان والا نظر آتا ہے۔ سب کی بات نہیں ہے لیکن اکثریت اسی میں مبتلا نظر آتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔